خواتین و حضرات، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارا پروگرام چل رہا ہے جوان تم چلے ہو کہاں، اور آج کا ٹاپک جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا بڑا حساس ٹاپک ہے. ہم بات کر رہے ہیں فحاشی کے بارے میں، بالخصوص فحش ویب سائٹس اور پورنوگرافی ایڈکشن جو ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک بندہ جو کہ پورن ایڈکٹ ہے وہ اپنے آپ کو اس چیز سے کیسے باہر نکال سکتا ہے. تو اگر ہم خود یا ہمارے گھر والوں میں سے کوئی اس کا ایڈکٹ ہے تو اس کے لیے میں آپ کو انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ علاج بتاتا ہوں کہ اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. سب سے پہلے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، میں خود اس مصیبت میں پھنسا ہوں یا میرے گھر والے کسی مصیبت میں ہیں، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. کیونکہ جب تک آپ اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگتے تو وہ ہمارے کام میں برکت نہیں پڑتی. تو انسان پہلے دل میں ارادہ کرتا ہے کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے نکالے. پہلے آپ کے دل میں خود یہ تمنا پیدا ہوتی ہے، یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اس عادت کو چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ یہ میرے لیے بری ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں اس کو مزید کنٹینیو کروں کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے لیے یہ کتنی بڑی پرابلم ہے. میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا جس میں ایک شخص جو کہ جس کا تعلق برطانیہ سے تھا، وہ اس ایڈکشن کے اندر اتنا خراب ہوا کہ اس کی جو بیوی تھی وہ اس کو چھوڑ کے چلے گئی، اس کے بچے بھی لے گئی، اس کو نوکری سے نکال دیا گیا کیونکہ وہ ٹائم اپنا انہی چیزوں میں ضائع کرتا تھا. اس کی صحت بڑی خراب ہو گئی اور وہ اتنا زیادہ بیچارہ لائف سے تنگ آ گیا کہ اس نے انٹرویو کے دوران یہ کہا کہ مجھے اب سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو پورن ایڈکشن تھی، یہ جو فحش قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے ساتھ جو مجھے یہ نشہ چلا ہوا تھا، یہ میرے لیے کتنا برا تھا. اور کہتا ہے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ دنیا میں کوئی ایسا بٹن ہے کہ جس کو میں اگر دبا دوں تو پوری دنیا کی جو انٹرنیٹ سرورز ہیں ان پہ سے یہ سارا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے گا، تو کہتا ہے کہ میں کانچ کے اوپر رینگ کے چل لوں گا، میں کانٹوں کے اوپر رینگ کے چلا جاؤں گا، حتیٰ کہ یہ مجھے قتل کر دے، یہ مجھے مار دے، کہ میں کسی طرح سے وہ بٹن ضرور دباؤں گا کہ تمام دنیا کے نوجوان جو ہیں وہ اس لت سے بچ جائیں. کہ جو میرے ساتھ ہوا، کہتا ہے میں نہیں چاہتا کسی کے ساتھ ایسا ہو. یہ وہ شخص ہے جس نے اپنا سب کچھ گوا دیا اس ایڈکشن کے اندر پھنس کے. تو اس لیے خواتین و حضرات بڑا ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے باہر نکال. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے تو آپ کسی سے بات ضرور کریں. سب سے بات نہیں کریں، لیکن کسی ایسے شخص سے جو کہ آپ جس کو ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ کے بڑوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے، آپ کے کوئی کاؤنسلر ہو سکتا ہے، کوئی مینٹور ہو سکتا ہے، کوئی عالم دین بھی ہو سکتے ہیں جن سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ان کو بتا سکتے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، آپ مجھے رہنمائی فرمائیں میں کیا کروں، میں اس میں سے کس طرح باہر نکلوں، اور آپ مجھے مانیٹر کریں کہ میں دوبارہ سے ایسی حرکت نہ کروں. تو بات کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جو اکیلی بکری ہوتی ہے نا اس کو بھیڑیا پکڑ لیتا ہے. اسی طرح سے جو انسان اکیلا ہوتا ہے اس کو شیطان جو ہے اس کے اوپر زیادہ اثر کرتا ہے. تو اس لیے کسی سے بات کرنا یہ ایک اچھی چیز ہے. پھر یہ کہ جہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا سورس ہے، مثال کے طور پہ آپ کی موبائل فون پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادہ ایکسیس کرتے ہیں، یا آپ کا کمپیوٹر ہے، یا اور بھی کوئی چیز ہے، اس سورس کو براہ مہربانی کہیں چینج کریں. مثال کے طور پہ آپ نے اپنی گھر کی سیٹنگ بدل دی. آپ نے یہ کہا کہ جی میں اپنا موبائل فون جو ہے شام کو، اگر آپ کو پتہ ہے کہ جی کسی مخصوص ٹائم پہ میں زیادہ اس طرف مائل ہوتا ہوں، تو آپ کہیں جی شام 6 بجے 7 بجے کے بعد میں نے موبائل فون یوز ہی نہیں کرنا، میں نے بند کر دینا ہے. یا لیپ ٹاپ اگر میرا پڑا ہوا ہے گھر میں، مطلب کمرے کے اندر، تو میں کمرے سے نکال کے اس کو لیونگ روم میں لے کے جا رہا ہوں، میں اس کی لوکیشن بدل رہا ہوں تاکہ میں اپنے آپ کو جان بوجھ کر کوئی ایسے اقدام اٹھاؤں، کوئی ایسے سٹیپس اٹھاؤں جس سے میں اپنے آپ کو اس چیز سے روکوں. تو کوئی نہ کوئی اسی طرح سے آپ کو اس میں پیرنٹل لاکس لگا سکتے ہیں، کوئی اور چیزیں لگا سکتے ہیں. بہت سارے آج کل سافٹ ویئر ایسے مل جاتے ہیں جو کہ اس قسم کے کانٹینٹ کو بلاک کرتے ہیں. وہ چیزیں آپ انسٹال کر سکتے ہیں، بیکاز آپ کے دل کی حفاظت بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ کا دل جو ہے وہ اس فحش قسم کی چیزوں سے بھرا ہوا ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایسی حالت میں اللہ سے ملیں کہ جب ہم اس قسم کے گناہوں میں ملوث تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے فرمایا کہ ہر اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ اس کے خاتمے کے اوپر ہے. انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا دار و مدار جس طرح ان کی نیتوں پر ہوتا ہے اسی طرح سے اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پہ ہوتا ہے. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس حالت میں دنیا سے اٹھائے جائیں جب کہ ہم اس گناہ میں ملوث تھے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جس حالت میں اٹھایا جائے گا اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا. اللہ اکبر. آپ سوچیں کہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں جہاں پہ ہم گناہ کی حالت میں تھے؟ یقیناً ہم میں سے کوئی ایسا نہیں چاہتا. تو اس لیے اس کے لیے آپ کو کوئی سٹیپس اٹھانے پڑیں گے لازماً. اچھا، پھر یہ بات آتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ اپنے آپ کو شارٹ ٹرم گولز بھی دے سکتا ہے. شارٹ ٹرم گول سے مراد یہ کہ جب انسان کو ایسا لگے کہ جی میں ابھی مجھے کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے، تو وہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ چلو ابھی نہیں کرتا، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا،
اگلے ہفتے کر لوں گا. کیونکہ اکثر اوقات جب لوگ اپنے آپ کو یہ گول دیتے ہیں نا کہ جی میں ساری عمر نہیں کروں گا, تو ہو سکتا ہے کہ کل پرسوں اگر ان سے خدا نخواستہ غلطی ہو جائے تو پھر شیطان ان کو اس بہکاوے میں ڈال دیتا ہے کہ بھئی تو نے تو پہلے بھی اپنی قسم توڑی ہوئی ہے, وعدہ توڑا ہوا ہے, تو اپنے آپ کو ٹرسٹ کر ہی نہیں سکتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کم از کم اس چیز کو عارضی طور پہ اپنے آپ کو دور کرے. مثلا یہ کہے کہ چلو آج نہیں کل کر لوں گا پرسوں, اور جب کل کا دن آئے پھر اپنے آپ کو ایک اور ڈیڈ لائن دے دے. یا چلو اگر بہت مسئلہ بھی ہے تو آپ کہیں چلو ابھی نہیں 2 گھنٹے بعد سے 3 گھنٹے بعد سے, لیکن ابھی نہیں کرنا, ابھی میں اس قسم کا فوش کانٹینٹ جو ہے وہ نہ دیکھوں گا نہ سنوں گا, کچھ بھی نہیں. تو جب آپ اپنے آپ کو اس قسم کی شارٹ ٹرم ڈیڈ لائنز دیتے ہیں پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے باہر نکلنے کا بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتے ہیں. تو یہ بڑی اہم چیز ہے جس کا ہمیں خاص خیال کرنا ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ غلطی ہو بھی جاتی ہے, بار بار اللہ کی طرف رجوع کریں, بار بار اللہ کی طرف رجوع کریں. یہ نہ سمجھیں کہ یعنی توبہ کرنے سے توبہ نہ کر لیں, بار بار توبہ کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان گناہ گاروں سے جو توبہ کر لیتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کر لینے والا یعنی سچی توبہ کر لینے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو اس لیے جب بھی غلطی ہو انسان فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے, اللہ سے معافی مانگے, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان لڑکا آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں. سبحان اللہ, آپ سوچیں کہ صحابہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بچہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیں کہ میں زنا کر لوں. صحابہ اٹھے اس کو پیٹنے کے لیے, مارنے کے لیے, کچھ بھی سمجھانے کے لیے. آپ نے ان کو روکا, انہوں نے کہا نہیں بیٹھ جاؤ. اس کو اپنے پاس بلایا, ادھر آؤ میرے پاس, اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کہا کہ دیکھو مجھے یہ بتاؤ اگر یہ اجازت تمہاری ماں کو مل جائے تو کیا تم پسند کرو گے؟ تو اس شخص نے فرمایا, اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں, خدا کی قسم میں بالکل پسند نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا اچھا اگر تمہاری بہن کو یہ اجازت مل جائے کیا تم پسند کرو گے؟ کہتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں, خدا کی قسم میں بالکل پسند نہیں کروں گا. پھر آپ نے کہا اچھا تمہاری خالہ کو اجازت دے دوں, تمہاری پھپھی کو اجازت دے دوں, یعنی ان کے گھر کی خواتین گروانا شروع کر دیں. اس نے کہا یا رسول اللہ میں بالکل پسند نہیں کروں گا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم ان کے لیے پسند نہیں کرتے تو پھر اپنے لیے کیسے پسند کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو گلے لگایا اور اس کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کو اپنی شہوت پر قابو پانے کی توفیق عطا فرما. صحابہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے یہ بچہ بالکل ماشاءاللہ ٹریک پہ آ گیا اور اس نے کوئی دوبارہ اس فوش چیز کی طرف نہیں گیا. تو اصل میں یہ بھی ایک بڑا ضروری چیز ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کسی کو یہ پرابلم ہے تو ہم ان کے ساتھ پیار محبت سے ڈیل کریں اور ان کو صحیح طریقے سے سمجھائیں کہ یہ چیز کیوں ان کے لیے بری ہے, کیا اس کے مسائل ہیں, اور ایک لاجیکل طریقے سے ان کو بات سمجھائی جائے کہ وہ کس طرح اس سے باہر آ سکتے ہیں. خواتین و حضرات, یہ مسئلہ اس سے نکلنے کے لیے نا اپنی ڈیلی روٹین کو چینج کرنا بھی بڑا ضروری ہے. یعنی اگر آپ کو یہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ جی میں شام کے وقت اس گناہ میں ملوث ہوتا ہوں یا دوپہر کے وقت, تو اپنی روٹین کو بدلیں. کوشش کریں کہ وہ ٹائم جو ہے کسی ہیلدی ایکٹیویٹی میں گزار لیں, کوئی گیم کھیل لیں, کوئی سپورٹس میں انوالو ہو جائیں. کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ اپنے آپ کو بزی کرتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا آئیڈل مائنڈ از دا ڈیولز ورک شاپ, جو لوگ بہت فارغ ہوتے ہیں نا پھر ان کو اس قسم کے خیالات زیادہ آتے ہیں, وہ شیطان کے وسوسوں میں زیادہ آ جاتے ہیں, اس کے بہکاوے میں زیادہ آتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنے آپ کو روٹین کو ایڈجسٹ کریں تاکہ ہم اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں. پھر یہ چیز کہ اپنی اچھی صحبت اختیار کرنا, یعنی جب آپ اچھی لوگوں کی صحبت میں رہیں گے آٹومیٹکلی آپ اچھے کام کریں گے. جب آپ برے لوگوں کی صحبت میں آئیں گے تو ظاہری بات ہے آپ برے کاموں کی طرف مائل ہوں گے. تو آپ اپنے دوستوں سے پہچانے جاتے ہیں. اگر آپ کے دوست یار سارا وقت اسی قسم کی باتیں کہتے رہتے ہیں, فحش گفتگو کرتے ہیں, فحش قسم کی چیزیں جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, واٹس ایپ پہ شیئر کر رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا دل بھی اس طرح کے کاموں کی طرف مائل ہوگا. لیکن اگر آپ نیک لوگوں کی صحبت میں آئیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا بھی جی چاہے گا کہ آپ بھی وہی کام کریں جو نیک لوگ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور جو صادقین ہیں, وہ لوگ جو کہ صدق والے لوگ ہیں, جن کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے, ان کی صحبت میں آ جاؤ. کونوا مع الصادقین, ان کے ساتھ ہو جاؤ, ان کی صحبت میں آ جاؤ. جب آپ ان نیک لوگوں کی صحبت میں آئیں گے تو کیا ہوگا, آٹومیٹکلی آپ کا بھی جی چاہے گا کہ آپ بھی ان جیسے بنیں, اور اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے, آپ ہی کی بھلائی ہے انشاء اللہ. کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت میں آئیں گے, اچھی باتیں ہوں گی, آپ بھی اچھی باتیں سنیں گے, اچھی باتیں کہیں گے. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اچھا دوست جو ہے وہ عطر فروش کی طرح ہوتا ہے, کہ اول تو آپ کے کپڑوں پہ عطر لگ جائے گا, ورنہ اگر عطر نہ بھی لگے تو کم از کم سارا دن آپ خوشبوئیں سونگھتے رہیں گے. تو یہ ہو گیا اچھی صحبت کا اثر. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ یہ چیز کہ آپ پازیٹیو ہیبٹس کے اندر انگیج کریں. یعنی انسان ٹریول کرتا ہے, ریڈنگ کی ہیبٹ اڈاپٹ کرتا ہے, مختلف قسم کی چیزیں, کیمپنگ جانا, اس طرح کی چیزوں کے اندر انوالو ہونا, یہ سارے کام جو ہے نا انسان کو جب پازیٹیو ہیلتھی ایکٹیویٹیز کرتا ہے, کوئی گیمز کھیلتا ہے, سپورٹس کھیلتا ہے, یہ چیزیں بھی انسان کو اس طرح کی چیزوں سے دور رکھتی ہیں.
اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ اپنے ڈیسک ٹاپ پر، اپنے موبائل فون پر جو اپنا وال پیپر ہے، جو اپنا اسکرین سیور ہے، وہ آپ اللہ تعالیٰ کا نام لکھ لیں، یا آپ ایک اسٹکر لگا لیں یہاں پہ جس پہ لکھا ہو کہ جی اللہ دیکھ رہا ہے. تو آٹومیٹکلی جب آپ اپنے کمپیوٹر پہ جائیں گے یا اس ڈیوائس پہ جائیں گے جہاں پہ یہ آپ کا وال پیپر ہوگا یا وہاں لکھا ہوگا، تو انسان تھوڑا سا اللہ سے حیا کرے گا. جیسے کہ کسی آفس میں اگر لکھا ہوتا ہے کہ جی خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تو ہمیشہ ہی دیکھ رہے ہیں، اللہ سمیع البصیر ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہر وقت نوٹ کر رہے ہیں، اور یہ زمین جس پر ہم گناہ کرتے ہیں، یہ زمین بھی گواہی دے گی قیامت والے دن. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. جن کو بھی یہ پرابلم ہے، اللہ تعالیٰ ان کی یہ مصیبت، مشکل، پریشانی دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.